الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ عز و جل سے عاجزانہ سی دعا ہے کہ رب العالمین حق اور سچ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال شاعر مشرق کیا خوب فرماتے ہیں: قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم دل و جگر کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے. شدت اختیار کر کے اللہ سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے. تو بھی اے اقبال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ حق تعالی سے طلب کر اور تڑپ مانگ، وہی تڑپ جو صدیق و علی میں تھی. جذبہ عشق کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام صدیق اکبر ہوتا. سچی یاری کی جو بانٹی جاتی اسناد کبھی، تو پہلا حقدار صدیق اکبر ہوتا. کون صدیق اکبر؟ وہی صدیق اکبر جو امت کا سب سے پہلا فرد ہے، وہی صدیق اکبر جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہی صدیق اکبر واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، وہی صدیق اکبر ہجرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، وہی صدیق اکبر غار ثور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، وہی صدیق اکبر سانپ کا ڈنگ برداشت کرنے والے، وہی صدیق اکبر کعبہ کے پاس خطبہ دینے والے، وہی صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے والے، وہی صدیق اکبر مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے والے، وہی صدیق اکبر جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر کھڑا کیا. ثانی یسنین قرآن نے جسے پکارا وہی صدیق اکبر. اور کون صدیق اکبر؟ جب بروز قیامت اللہ عز و جل کا جلال عروج پر ہوگا تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انسان کے اعمال سب سے پہلے پیش کریں گے وہ ہے صدیق اکبر، وہ ہے صدیق اکبر. مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیاں، مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیاں، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، تھوڑا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے.
جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تو ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور چلے گئے، پھر نماز عصر ادا کی اور چلے گئے، پھر نماز مغرب ادا کی اور پھر گھر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جانتے تھے اور دیکھ بھی چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کرنے آئے تھے، پھر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے انس، کیا آج ابوبکر صدیق نماز ادا کرنے نہیں آئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، مگر آج نماز ادا کر کے وہ فوراً ہی چلے گئے۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاؤ انس، اسے بلا کر لے کر آؤ۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم کیجئے مجھے یاد فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، آج ٹھہرے ہی نہیں، نماز ادا کرتے ہی چلے جاتے ہو۔ عرض کی یا سیدی، یا حبیب اللہ، من تو بہت چاہتا تھا لیکن حکم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضروری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح تھوڑا وقفہ سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اسی لیے نماز ادا کرتے ہی میں چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صدیق، یہ تو میں نے دوسروں سے کہا تھا، تم تو ان میں شامل نہ تھے۔ اللہ اکبر، تم نماز ادا کرنے کے بعد بھی بیٹھا کرو۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کاموں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق غار ثور میں بھی میرا رفیق تھا اور روز قیامت حوض کوثر پر بھی میرے رفیق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ سر سے قدم تک وفاؤں کا پیکر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ تعظیم شاہ مدینہ سکھایا، مرتے ہوں کو بھی جینا سکھایا، احسان ہے آپ کا ہم سبھی پر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ جو عاشق آل شاہ امم ہیں، صدیق ان کے لیے محترم ہیں، کہتے تھے آقا ان کو اکثر
کہتے تھے یا سیدی ان کو اکثر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے کومنٹ ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب سے راضی ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔